اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عزیز بچوں، آج ایک اثر یہ دیکھا کہ کچھ بچے غیر حاضر رہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. بچے آج کے دن سب حاضر رہتے ہیں. تو سرکاری طور پر چونکہ چھٹی رہی، اس لیے بہت سے بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ آج کے دن چھٹی کا دن ہے. بچے تو بھی بچے ہیں، بڑے تو باقاعدہ تمہارے ذہن میں بات بٹھانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آج کے دن کو چھٹی کا دن سمجھو. کہیں ایسا نہ ہو یہ چیز چل پڑے اور بچے اور مدرسہ کا عملہ یہ سوچنے لگے کہ آج کے دن کوئی چھٹی کا دن ہے. تو اس لیے یہ غلط فہمی دور ہو جائے، اس لیے آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آج کا دن کوئی اسلامی چھٹی نہیں ہے، کوئی اسلامی چھٹی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے کارخانے کی، آپ کے کاروبار کی چھٹی ہو، جاب کی چھٹی ہو، تو اس کی ہم مخالفت نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، چھٹی کرو. لیکن وہ چیز جس کو نبی لے کر آئے ہیں، نماز کی چھٹی، یہ تو کبھی بھی نہیں ہے. قرآن کی چھٹی کیا مطلب؟ دین کی شریعت کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی. اگر کسی سیاسی وجہ سے یا کسی اور دوسری مجبوری کی وجہ سے کارخانوں کی، دکانوں کی، بازار کی چھٹی ہو تو ہمیں اس کی مخالفت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ نماز کی چھٹی کا کیا مطلب اور قرآن کی چھٹی کا کیا مطلب اور مدرسہ اور مکتب کی چھٹی کا کیا مطلب؟ بھائی چھٹی کس نسبت پر؟ نبی کی پیدائش کی نسبت پر. تو نبی کریم علیہ السلام جو چیز لے کر آئے اس کی چھٹی کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ قرآن لے کر آئے اور پوری امت کو قرآن پہنچانا ہے، تو حضور کے نام پر پھر قرآن کی چھٹی، کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ حضور کے نام پر نماز کی چھٹی، کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ تو پہلی بات تو بچوں یہ سمجھو کہ آج کے دن چھٹی کا، دو سے بولو، چھٹی کا جس چیز کو ہمارے نبی لے کر آئے ہیں وہ چھٹی کی چیز نہیں ہے، وہ مٹنے کی چیز نہیں ہے. آدمی مرنے تو مر سکتا ہے لیکن نماز کی چھٹی. قرآن قیامت تک باقی رہے گا، بلکہ قیامت کے بعد بھی باقی رہے گا، جنت میں پڑھا جائے گا. اس کی چھٹی کا مطلب کیا ہے؟ تو اب آپ کے پاس ذہن میں آ گئی آج کے دن چھٹی کا ہے. اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے تو اور بھی زیادہ ہمارے اندر انرجی آنی چاہیے کہ ہمارے نبی کی پیدائش کا یہ مہینہ ہے، تو کم از کم ہم یہ سوچیں کہ جو کام ہمیں ہمارے نبی بتا کر گئے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. دیکھو دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں علم والے اور ایک ہیں غیر علم والے، جن کے پاس علم نہیں ہے، جن کو جاہل بولتے ہیں، ناخواندہ بولتے ہیں، پسماندہ بولتے ہیں. ان کو پاس کوئی علم نہیں ہے. ان کو کچھ لوگوں نے یہ سجھا دیا کہ ہائی ہلڑ مچاؤ، جلوس بنا کر نکالو، گھوڑوں پہ بیٹھو، سواریوں پہ بیٹھو، ناؤ دو، میٹھا کھاؤ، اور جناب جتنی بھی آپ سے موج مستی ہو سکتی ہے کرو. اب وہ اسی کو سمجھ رہے ہیں یہ کام کرنے کا ہوتا ہے. جب نبی آئے تو کیا کروایا نبی نے کلمہ پڑھوایا. نبی آئے تو نبی نے نماز پڑھوائی. نبی آئے تو نبی نے قرآن پڑھوایا. نبی آئے تو نبی نے حقوق ادا کروائے.
نبی آئے تو نبی نے لباس دیا شریعت کے مطابق، جینے کا سلیقہ دیا، کھانے پینے کا طریقہ بتلایا. اب ہے تو اس جلوس میں جس کا نام نبی کا جلوس رکھ دیا جی، نبی کے نام پر کپڑے نبی کے نہیں، نبی کے نام پر جلوس ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں. ہمارے نبی نے ساری زندگی کبھی ٹخنے نہیں ڈھکے. نبی کے نام پر جلوس داڑھی کٹی ہوئی، نبی کے نام پر جلوس کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں، نبی کے نام پر جلوس. اور اذان ہو رہی ہے، خدا کا واسطہ دے کر مؤذن بلا رہا اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی کا واسطہ دے کر بلا رہا اشہد ان محمد رسول اللہ. خدا رسول کا واسطہ دے کر نبی کے طریقے کے مطابق اذان دے کر مؤذن بلا رہا ہے آ جاؤ نماز کے لیے، نماز کے لیے آ رہے. نبی کے جلوس والے نبی کی نماز کے حکم کو نہیں مان رہا، نکل کے جا رہے ہوں، کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں، الٹا ہاتھ سے کھا رہے ہیں، بغیر دھوئے کھا رہے ہیں. اور فوٹو کو دیکھو، ویڈیو کو دیکھو، کیسے ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. حضور کے نام کا بینر بنا کر سواری پر لگا کر اسی کے اوپر کھڑے، کلمہ لکھا ہوا اسی پر کھڑے. ایک بینر تو ایسا کہ آدمی دیکھ کر مشتعل ہو جائے، جوتی کا نقشہ بنایا ہوا چپل کا، اور اس پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں کہ تیرے باپ کا نام لکھ، تیری ماں کا نام لکھ اس پر چپل کا نقشہ بنا کر. تو نبی کا خدا کا نام کیوں لکھ رہا ہے؟ صاحب حضور کی چپل، حضور کی چپل تھوڑی ہے. نظام میں سے بلا کر پینٹر خود سے پینٹنگ کروائیے. ہمارے نبی کی جو اوریجنل چپل ہے، جو میوزیم میں آپ کو ترکی میں مل جائے گی، جو خود حضور نے پہنی، اس پر بھی کلمہ نہیں ہے. اوریجنل اصلی جو حضور کی چپل ہے، ادب سے بولتے ہیں نعلین شریفین. کیا بولتے ہیں بچوں؟ نعلین شریفین. جو حضور کا اوریجنل اپنا ذاتی نعلین شریفین ہے، نبی نے اس پر بھی کلمہ نہیں لکھا، اس لیے کہ خدا رسول کے نام کو چپل جوتوں پر نہیں لکھا جاتا ہے، ٹھوکروں میں نہیں لکھا جاتا ہے. جاہل لوگ پینٹنگ کروا کے نقشہ بنا کر اور اس پر خدا رسول کا نام لکھ رہے ہیں. یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ کوئی عشق ہے؟ اس کا نام رکھ دیا عشق رسول. نہ نماز کے نام رکھ دیا عشق رسول، نہ درود شریف آتا، نہ دعا قنوت آتی، نہ قرآن پڑھنا آتا، نہ شریعت کے مطابق لباس، نہ داڑھی، نہ وضع، نہ قطع، نہ سر پر ٹوپی، نہ امامہ، نہ شریعت کے مطابق جینا، نہ شادی، نہ بیاہ. وہ صحیح مول جلول جیسے اور کہہ کے ہوتے ہیں جلوس میں صحیح بگڑ گئے. اب دیکھو اب ناچ رہے، واہ واہ سبحان اللہ، نبی کے نام پر ناچ رہے. تو یہ بات دھیان میں رکھو، ہمیں تو جلوس جو دیا ہے نبی نے وہ تو یہ ہے کہ 5 وقت مسجد جاؤ، روز آؤ نا، تم 5 وقت آؤ، فجر میں سارے کے سارے مسلمان جاؤ، خود بخود جلوس بن جائے گا. فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء 5 ٹائم مسجد جاؤ نا، تو تمہیں الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ جو لوگ روز کام میں لگے رہتے ہیں نا، ان کو تو فرصت ہوتی نہیں. جو ساری زندگی نبی کے اعمال سے، اخلاق سے دور ہیں، پورا سال غفلت میں گزارتے ہیں، تو ان پر ایک سوالی نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ایک منافق ہے. تو اس دھبے کو دھونے کے لیے ایک دن چلا، ایک دن نکل جاؤ بازار میں، خوب ہائے الڑ مچاؤ، لوگوں سے کہو ہمیں نبی سے محبت ہے، ہمیں نبی سے محبت ہے، ہم نبی کا عاشق ہیں. ارے بھائی تم پورا سال کام پہ لگے رہو نا، تمہیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈنڈا پیٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی. پھر ہی سمجھیے آپ، عام جنتا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، عام لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، نبی رسول کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. یہودیوں نے کہا تھا وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه،
کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ سے تعلق کا اور محبت کا دعویٰ کیا یہود اور نصارہ نے. ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کو ہم سے محبت ہے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جواب دے دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو نا کہ تم کو خدا سے محبت ہے، خدا کو تم سے محبت ہے، تم خدا کے محبوب کی اتباع کرو. خدا کے محبوب کی اتباع کرو. تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو اللہ کے محبوب کے پیچھے چلو. اصل چیز ہے اتباع. اصل چیز کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ اتباع. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے ہیں وہ اسی لیے بھیجے ہیں کہ اللہ کے حکم سے رسول کی اتباع کی جائے. نبی نے جیسی زندگی گزاری ویسی زندگی گزارو. نبی سے محبت کا دعویٰ اور نبی کی سنت مطابق بال کرنے کو تیار نہیں. نبی سے محبت کا دعویٰ اور نبی کے اتباع میں نبی کے سنت کو لباس میں اپنانے کے لیے تیار نہیں. لباس ٹخنوں سے نیچے سڑک صاف کر کر چل رہا ہے. نبی سے محبت کا دعویٰ چہرے پہ داڑھی نہیں. نبی سے محبت کا دعویٰ درود شریف یاد نہیں. یہ جتنے گھوم رہے ہیں بہت بڑا بڑا جھنڈا لے کر گھوڑوں پہ سوار درود شریف سنائیے تو آپ کو درود شریف ایسے سنائیں گے جیسے کوئی انگریز اردو بول رہا ہو. انگریز اردو بولتا ہے نا کس انداز سے بولے گا وہ، عجیب عجیب انداز سے ایسے سنائیں. الفاظ بھی نہیں آتے بیچاروں کو، قرآن پڑھنا نہیں جانتے، نماز پڑھنا نہیں جانتے. نبی سے محبت کا دعویٰ اور پھر نبی کا نام لکھ رہے ہیں. اور پھر جناب جن چیز کاغذوں پر جن جھنڈیوں پر نبی کا نام لکھا اگلے دن صبح دیکھو آپ کو کہاں ملے گی؟ سڑک کے کنارے پڑی ملے گی، پوری تو کوڑے پہ ملے گی. کتنی دفعہ پریکٹک میں اپنے بتا رہا ہوں تجربہ، میں نے کتنی دفعہ نالیوں سے اٹھا کر اور دو کر رکھے کاغذ. اور جو آج بہت زیادہ جوش میں ہے نا، کل ملاقات کرنا کہ مسواک دکھائی تو پتا مسواک ہے ابھی پوچھنا تم نے نماز پڑھی؟ تو اللہ کے یہاں یہ دھوکہ نہیں چلے گا. اصل چیز ہے نبی کا طریقہ. اصل چیز کیا ہے؟ نبی کا طریقہ. اب اندازہ لگاؤ، حدیث سے پڑھو. آپ صحابہ کرام آپ کو بتائیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے تھے، اس طرح کھاتے تھے، سونے کی سنت یہ ہے. ایک ایک چیز حضور کیسے مسکرائے، کیسے ہنسے، آپ کو بات کرنے کا طریقہ کیسا، یہاں تک کہ چلنے میں قدم اٹھانے کا طریقہ کیسا تھا، قدم رکھنے کا طریقہ کیسا تھا، گھر میں آپ طریقہ، سب چیز ایک ایک لکھ کے ڈال دی. اگر جلوس ہوتا تو صحابہ اس کو نقل نہیں کرتے. صحابہ یہ نہیں بتاتے کہ جلوس نکالنے کا سنت طریقہ یہ ہے، میلاد منانے کا سنت طریقہ یہ ہے. ہاں جو چیز ملتی ہے اس کو کرتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے. ایک صحابہ نے پوچھا حضرت آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ یوم فیہ ولدت، یوم ولدت فیہ، یہ ایسا دن ہے جس دن میں پیدا ہوا ہوں. لو بھائی اتنے جملہ تو ملتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن آپ نے روزہ رکھا. جو چیز ملی تو یہ ملی. نمبر ایک، حضور نے تاریخ نہیں بتلائی، دن بتلایا. تاریخ نہیں بتلائی، کیا بتلایا؟ پتہ چلا کہ پیدائش میں لحاظ شریعت میں سنت میں دن کا ہے، تاریخ کا نہیں ہے. آپ نے پیر کا دن بتلایا اور عمل کیا تو اس دن روزے کا روزہ رکھا. تاریخ نہیں بتلائی.
اسی لیے تاریخ میں اختلاف بھی، قرآن میں حدیث میں آپ کو کنفرم ایسا کوئی بھی نہیں ملے گا تاریخ کا ثبوت کہ بھئی آپ 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، جبکہ آپ کو 8 تاریخ کا ثبوت ملے گا۔ بہت سی روایات میں کتابوں میں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور بہت سی کتابوں میں آپ کو 9 تاریخ ملے گی، 9 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ 8 کا اور 9 کا ثبوت، 12 کا تو ثبوت ہی نہیں مل پا رہا ہے کسی مضبوط روایت سے۔ تمہیں کچھ کرنا تو 8 تاریخ کو کرتے، پھر سال میں کر رہے ہیں جناب، حضور تو 8 دن روزہ رکھ رہے ہیں، اور روزہ تو رکھے گا نہیں کہ وہاں تو پھر مزہ ہی کیا، بڑی مشکل سے تو جھانسا دے کے لوگوں کو جیب خالی کروا کر دے کے جوائیں، کھانے کو ملے تو مزہ۔ دیکھو نبی کے نام پر ایک طبقہ تو وہ جنہوں نے مار کھائی ہے، حضرت بلال مار کھا رہے ہیں، سہیل رومی مار کھا رہے ہیں، سلمان فارسی مار کھا رہے ہیں، ابو بکر صدیق کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو ایک طبقہ تو وہ ملے گا جس نے نبی کے نام پر مار کھائی ہے، کیا کھائیے؟ مار۔ اور ایک طبقہ وہ ملے گا جو نبی کے نام پر مال کھا رہے ہیں۔ حضرت صاحب جب آئے تھے پتلے دبلے تھے، اب 2.5 فٹ کا تو پیٹ ہے، ماشاءاللہ۔ کیوں؟ امت کو جھانسا دے دے کے خوب کھایا، مال کھلاؤ، نبی کے نام پر مال کھلاؤ، کھاؤ، کھلائیں گے نہیں حضرت صاحب، کھائیں گے۔ تو نبی کے نام پر مال کھانا صحابہ کا کام تھا۔ آج بھی نبی کی نسبت والوں کو کہیں مسجد سے نکالا جا رہا ہے، مسجد میں گھس گئے، 2 مسجد ناپاک ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ ایک طبقہ تو مار کھانے والا ہے اور ایک طبقہ مال اڑانے والا ہے، مال اڑا رہے ہیں۔ تو نبی کے نام پر مال تو کھائی ہے بھائی صحابہ نے، لوگوں کی جیب خالی نہیں کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے حدیث پاک میں خود حضور پاک کا عمل یہ ہے کہ تاریخ بنیاد نہیں ہے، بلکہ بنیاد کیا ہے؟ دن۔ اور ہر 8 دن ہر پیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو پتہ چلا اگر میلاد بنانا بھی ہے حدیث کے، سنت کے، نبی کے طریقے کے مطابق، تو یہ ہر پیر کو روزہ رکھو۔ وہ نہیں کریں گے حضرت صاحب حلوہ قضا ہو جائے گا، نماز قضا ہو جائے کوئی بات نہیں، ذکر قضا ہو جائے کوئی بات نہیں، تلاوت قضا ہو جائے، حلوہ قضا نہیں ہو، کھانا پینا قضا نہیں ہو۔ تو اس لیے اگر ہمیں چلنا ہے دین پر تو ہم ہر پیر کا روزہ رکھیں۔ علماء نے اس ہر پیر کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دیا ہے۔ دوسری بات، دن ہے، تاریخ نہیں ہے، اور پکوان نہیں، روزہ ہے۔ یہ 2 بات دھیان رکھیے گا۔ اسی لیے آپ دیکھو دنوں کا کتنا خیال رکھا گیا ہے۔ بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن جناب اس کا عقیقہ ہے، 7ویں دن نام رکھنا ہے، سالگرہ نہیں، سالگرہ کہیں ملے گی نہیں آپ کو۔ اس لیے میرے بچوں، آپ کو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ آج لوگوں کے ذہن میں الٹی بات آ گئی، جو غلط کر رہے ہیں ان کو صحیح سمجھا جا رہا ہے، اور جو صحیح کر رہے ہیں ان کو غلط سمجھا جا رہا ہے۔ ارے میرا بابا، تم گھوڑوں پہ سوار ہو کر، گاڑیوں پہ سوار ہو کر کہاں جا رہے ہو بھائی؟ نبی تو نہا دھو کے تیار ہو کر مسجد جاتے ہو، وضو کر کے مسجد جاتے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ صحابہ کرام گھوڑے لے کے میدان جہاد جاتے، کربلا جاتے، وہاں صحابہ کرام کہاں جا رہے ہیں؟ میدان بدر جا رہے ہیں، احد جا رہے ہیں، جی صحابہ کرام جا رہے ہیں، حنین جا رہے ہیں، تبوک جا رہے ہیں۔ بھائی تم کیا گل کھلنے لگے بھائی، سوار ہو کر یہاں سے وہاں تک ہائی ہلڑ مچاتے ہوئے، اور ہائی ہلڑ مچاتے ہوئے آ گئے، نماز تم نے پڑھی نہیں، تلاوت تم نے کی نہیں، درود شریف تم نے پڑھی نہیں۔ ہائی ہلڑ کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے اتنی سی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آج کا دن چھٹی کا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اور بھی زیادہ دھیان دینا ہے کہ ہم کو اور زیادہ وہ کام کرنا ہے جو کام نبی نے بتایا ہے۔ نبی کیا لے کر آئے؟ قرآن لے کر آئے۔ سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن۔ ہم کو قرآن کو پڑھنا ہے اور صحیح پڑھنا ہے، پھر اس قرآن کو پھیلانا ہے۔ ہمیں سنت، ہر دن آپ سنتوں کو پڑھو،
مطالعہ کرو، معلومات کرو. یہ آپ کی کتابوں میں دینیات میں کیا ہے؟ سنت. بہت سے بچوں کو خاص سنن آدھا، اس میں دیکھو سنن آدھا پر سنت کیا ہے؟ ٹوپی کی سنت، قمیص کی سنت، پاجامے کی سنت، کھانے کی سنت، سونے کی سنت، مسجد میں داخل ہونے کی سنت، نکلنے کی. یہ عشق رسول ہے. اب عشق رسول پر ایک بات اور یاد آ گئی، اس میں ملتی ہے حضرت مجدد الغسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں. عجیب بات ہے، ایک مرتبہ جلدی میں ایسا ہوا کہ بھولے سے بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت سیدھا پیر پڑ گیا. سنا آپ نے؟ سیدھا پیر پڑ گیا. تو اس خلاف سنت اس عمل پر اتنا افسوس ہوا کہ حضرت وہیں بے ہوش ہو گر گئے. یہاں سنتیں مل رہی ہے، ہمارا کوئی دھیان نہیں جاتا ہے. سنت کے خلاف بیت الخلاء میں پیر چلا گیا، بے ہوش ہو گئے. اور سنت کے خلاف نماز نہیں پڑھ رہے، سنت کے خلاف مسجد میں نہیں جا رہے، سنت کے خلاف کھانے نہیں کھا رہے. یہ ہے عشق رسول. جو عاشق ہوگا اس کو نبی کا طریقہ پسند ہوگا. بولو، جو عاشق رسول ہوگا اس کو نبی کا طریقہ پسند ہوگا، اس کو نبی کا طریقہ پسند ہوگا. کم سے کم آدمی ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام درود شریف کی پڑھے. آپ کو درود شریف یاد کرایا جاتا ہے نا، تو درود شریف پڑھے. کھانے کی سنت کیا ہے اس کو دھیان رکھیں. بڑوں سے ملاقات کی سنت کیا ہے دھیان رکھیں. ماں باپ کا ادب احترام کیا ہے دھیان رکھیں. مسجد کا ادب احترام کیا ہے دھیان رکھیں. تو آپ کو کوئی سبق لینا ہے تو یہ لینا ہے کہ ہمارے نبی نے جو پیغام لا کر دیا، دین، شریعت، سنت، ہم اس کو اپنائیں گے انشاءاللہ اور اس کو پھیلائیں گے انشاءاللہ. قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھائیں گے، قرآن سیکھیں گے اور قرآن سکھائیں گے. تبھی تو حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے بہتر وہ ہے تم میں جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو ہم کو نبی کا کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے جی بھائی؟ تو نبی اور نبی کے عاشق صحابہ اس سڑکوں پہ گھومتے تھے یا مسجدوں کو جاتے تھے؟ وہ قبروں پہ چکر کاٹتے تھے، سجدہ کرتے تھے، یا مسجد جا کر خدا کے سامنے جھکتے تھے؟ وہ ننگے سر گھومتے تھے یا اکثر ڈھک کر گھومتے تھے؟ وہ بغیر وضو کے بغیر غسل کے گھوم رہے ہیں یا وضو باوضو رہتے تھے؟ وہ سال میں ایک مرتبہ جلوس نکالتے تھے کہ روزانہ دین کا کام کرتے تھے؟ دین کا کام روزانہ ہے. دین کا کام ہر دن، ہر صبح. اور نبی کی آمد کی خوشی سال میں ایک بار نہیں، ہر آن ہر لمحہ خوشی ہے. ہم نبی کی امت میں ہر سانس خوشی میں ہے. خوشی کا مطلب کیا ہے؟ نبی کا آنا پسند، نبی کا بولنا پسند، نبی کا کام پسند، نبی کی فکر پسند. بھائی نبی کے نام پر صرف تمہیں کھانا ہی پسند اور کچھ پسند نہیں، تو ساری چیزوں کو پسند کریں گے انشاءاللہ، سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ، قرآن کو پڑھنا پڑھانا پسند کریں گے انشاءاللہ، نبی کے نام پر نبی کا کام کریں گے یا کام کی چھٹی کریں گے؟ کام کریں گے انشاءاللہ. دھیان رکھیں گے سب باتوں کو. اللہ تعالی ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.